یہ جب بی بی نے سنا نا، اب سنے گا جملے خطبے کی بی بی کے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے، تفصیلی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اب میرے ساتھ چلتے رہیں گے، میں تیزی سے چلتا جاؤں گا، بی بی کے خطبے کے جملے سنیے گا، جتنے جملے پیش کر سکا پیش کروں گا، خطبہ بڑا طولانی ہے۔ جب ایک مرتبہ بی بی نے سنا نا کہ فدق سے بی بی کے جو وہاں پہ کام کرنے والے ملازم تھے انہیں ہٹا دیا گیا، بی بی کے ملازموں کو ہٹا دیا گیا، جو نوکر وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ آئے، کہا کہ یا علی ہمیں ہٹا دیا گیا ہے، تو بی بی نے آواز سنے کا کیا بات ہے ابو الحسن، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، فدق سے جو ہمارے نوکر تھے وہ واپس آ گئے کہ ہمیں ہٹا دیا گیا ہے۔ بی بی نے جملہ سنا، کہا میرا حق چھین لیا گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا فضا ذرا بنی ہاشم کی مستورات کو بلا، ساری مستورات جمع ہوئی، کہا میں ذرا دربار جانا چاہتی ہوں۔ ابن تیفور نے، ابن منظور نے، ابن اثیر نے، ابن طاہر نے احتجاج تبرسی میں، ہمارے سب علماء، شیخ صدوق نے، سید مرتضیٰ نے، شیخ دوسی نے، ہمارے سب علماء نے، علامہ مجلسی نے، فہرست کہیں گے گنواتا چلا جاؤں گا، سب نے اس خطبے کو لکھا کہ ہمارے ہر امام نے کہا اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ ایک مرتبہ بی بی کو جلال آیا، ساری مستورات کو جمع کیا، چلنے لگیں، ماحول بنا۔ اب خطبے کا الفاظ ہیں کہ بی بی نے ایک مرتبہ مستورات کے جھرمٹ کو ساتھ لیا، چاروں طرف بی بی کے مستورات ہیں، سر پہ پہلے مقنا باندھا، پھر چادر لی، چادر زمین پہ خط کھینچتی جا رہی تھی، چاروں طرف مستورات ہیں۔ میں سوال کروں گا، جب چادر زمین پہ خط کھینچ رہی ہو، اس کا مطلب ہے چلنے میں یا دشواری تھی؟ مجھ سے بہت زیادہ کھل کے نہ پڑھوائیے گا کہ بی بی جب دروازے گر جاتے ہیں نا، چلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ بس بھی آپ نے ماحول بنایا۔ ایک مرتبہ بی بی چلیں، مجمع مستورات ہے، چاروں طرف مستورات ہیں، بی بی کو جلال آیا، سر پہ مقنا باندھ رکھا ہے، مستورات کو ساتھ لیا، آئیں مسجد نبوی میں، مہاجر و انصار سب بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف سے مستورات کا جھرمٹ آتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ آواز دی گئی، کہا فاطمہ بنت محمد آئی ہیں، پردہ کھینچا گیا لیکن مسند نہیں دی گئی۔ رسول خدا ہمیشہ مسند دیا کرتے تھے۔ بی بی کیوں آپ کو خطبہ دینے کی ضرورت پڑی؟ ذہن میں رہے جناب زینب نے کیسا خطبہ دیا تھا۔ جیسے امام سجاد جب روک دیے گئے تو بی بی بولی۔ اب یہاں پہ جب مولا کو بیعت کے مطالبے ہونے لگے اور بولنے کی اجازت نہیں ملی تو اب آئیں جناب سیدہ، کہا کہ اب میں خطبہ دوں گی۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا، میں جملے کو پیش کروں گا، مجھے معاف کیجیے گا اگر برداشت نہ ہو۔ جملہ ہمیشہ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ ہمارے مولا یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، سنا ہے نا آپ نے؟ یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے۔ کبھی سوچا یہودی کے باغ میں کیوں کام کرتے تھے؟ کبھی سوچا اتنے مدینہ مسلمانوں کا شہر تھا، شہر چھوڑ کے شہر کے باہر یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے؟ ہمارے امام کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا۔ کائنات کا امام ہو جس کے اشارے سے مذہب بہت سے برداشت نہیں کریں گے، یہ عالم بنا لیا۔ آئیں میں پیش کروں، آئیں بی دربار میں آئیں، بس خطبہ سنیے گا، اس کے بعد میں نے تمام کر دیا۔ اگر خطبے کے دوران مصائب ہو گئے تو ہو گئے، میں اس کے بعد آخر میں مصائب پڑھوں گا۔ اب میں تیز سے چلتا جاؤں گا، الفاظ میرے سنیے گا، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ آئیں دربار کے اندر بی بی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مخاطب کیا، حمد خداوندی بجا لائیں، کہا کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کی نعمتیں بے بہا ہیں، جس نے کبھی کسی کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا، دیا بھی اتنا ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بی بی توحید سمجھا رہی ہیں، وہ بی بی توحید سمجھا رہی ہے جس کے گھرانے سے توحید چلی ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو مخاطب کیا، کیا توحید کو سمجھنا تو ہم سے سمجھ لو، دوسروں کو کیا پتا توحید کیا ہے؟ کہا جب چاروں طرف مدینہ کے اندر ظلمت، تاریکی، گمراہی، شرک کی ظلمت تھی، تاریکی تھی، ایک مرتبہ میرے بابا کا نور نمودار ہوا اور سارے مدینہ کو بتایا توحید کیا ہے۔ جب تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، آتش کدوں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اس وقت میرے بابا تشریف لائے، میرے بابا رسول خدا تشریف لائے، انہوں نے تمہیں سب کو جینا سکھایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ بڑا جلال میں خطبہ دے رہی ہیں بی بی، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا۔ تم سب جہنم میں جانے والے تھے، میرے بابا نے بتایا ایمان کیا ہے۔
اور جب گودالوں میں پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، گڑوں میں پانی کھڑا ہو جاتا نا بارش کے بعد، بیوی کہتی ہیں گودالوں میں جو پانی کھڑا ہوتا تھا وہ گندلا پانی تم پی لیا کرتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا پاکیزگی کیا ہے۔ میرے بابا نے تمہیں طہارت سکھائی، میرے بابا نے بتایا پاکیزگی کیا چیز ہے۔ بیوی کا انداز کیا ہے؟ کہا جب ہر طرف تاریکی تھی ایک مرتبہ اور چاروں طرف سے وہ جو منہ سے پانی نکال کے لوگ پھینک دیا کرتے تھے، منہ سے ترسا کرتے تھے، وہ جو منہ کا نوالا لوگ نکال کے پھینک دیا کرتے تھے تم اس نوالے کو ترسا کرتے تھے، اور جب عرب کے سارے بھیڑیے چاروں طرف سے تم پہ حملہ کیا کرتے تھے تو اس وقت میرے بابا رسول خدا نے میرے شریک حیات کو آواز دی، اور میرے شریک حیات نے، اللہ کے شیر نے تم سب کو عرب کے بھیڑیوں سے نجات دی۔ تم بھول گئے وہ وقت کہ جب سارے عرب کے بھیڑیے تم پہ غرایا کرتے تھے اور تم اپنے خوف سے ایک مرتبہ کونے میں گھس جایا کرتے تھے، وہ میرے شریک حیات علی تھے جو ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں اترتے تھے اور عرب کے شجاعان عرب کو منہ میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا کرتے تھے۔ تم صرف تماشا دیکھا کرتے تھے، تمہیں لڑنا نہیں آتا تھا۔ بی بی جلال میں کہا تم صرف تماشا دیکھا کرتے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ شجاعت میرے شریک حیات نے سکھائی ہے۔ مجھے امیر المومنین فرماتے ہیں، کہا کہ جب رسول خدا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا میں نے وہ آنکھ نکال دی ہے۔ بڑے جلال سے مولا کا کہا جب کسی نے میلی آنکھ سے بھی رسول خدا کو دیکھا نا میں نے اس آنکھ کو نکال دیا۔ اور جب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو میرے بابا نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جسارت کی ہے، پتھر مارے ہیں، تو میرے بابا نے فوراً شکایت کی، کہا کہ عربوں تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے پہ ظلم کیا ہے۔ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو۔ تو میرے بابا نے کہا کہ پھر میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے۔ میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، بکل سے وہ بچہ ساتھ جایا کرے گا۔ ایک 11 برس کا بچہ ساتھ چلا، جیسے پتھر آیا سینے پہ لیا، جس ہاتھ سے آیا تھا وہ ہاتھ توڑا، جس منہ سے آیا تھا وہ سر توڑا، جو ہاتھ میں آیا اسے اچھالا وہ زمین پہ گرا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا پاؤں۔ وہ عرب اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے ابو طالب کے پاس ہے، کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا ہے۔ کہ بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ وہ ایک علی بن ابی طالب تھے جو چاروں طرف سے جتنے بھی بھیڑیے حملے کیا کرتے تھے سب کا مقابلہ کرتے تھے۔ تم بھول گئے وہ وقت کہ جب ابھی علی بن ابی طالب ہر آدمی کو اس کا حق دلایا کرتے تھے، ہر آدمی کے مقابلے میں کھڑے ہو کے رسول خدا کا دفاع کیا کرتے تھے، اور تم میدان جنگ میں فرار کیا کرتے تھے، وہ ڈٹے رہتے تھے۔ آج بھی تعارف کروا رہی ہیں ولایت کا، امامت کا، نبوت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، سنیے گا جملوں کو سنیے گا بی بی کے خطبے کے، کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہماری جو ولایت تمہیں عطا کی ہے، امامت دی ہے، وہ فرقہ واریت سے بچانے کے لیے دی ہے۔ ہماری امامت فرقہ واریت سے بچانے کے لیے دی ہے۔ اگر امامت کے باوجود فرقہ واریت ہے تو سمجھو پھر امامت کو سمجھا نہیں، امامت کو مانا نہیں لوگوں نے۔ حضرات ان میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے، اپنوں میں نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بس ہم میں نہ ہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ مولا سوال کریں، بی بی سوال کر لیں کہ ہماری امامت تمہیں دی گئی تھی، ہماری ولایت دی گئی تھی کہ متحد رہو۔ ہماری ولایت و امامت ہی پہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم جسارت کر جائیں مولا کی شان میں، بی بی کی شان میں، کہا نہ، ہماری ولایت و امامت عطا کی گئی ہے، فرقہ واریت سے دور رہو، لوگ متحد ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ امامت کے نام پہ دور کرنے لگو یا پہنچ نہیں رہی۔ یہ فرقہ واریت نہ ہو، یہ امامت دی گئی ہے۔ پھر کہا توحید دی گئی ہے اخلاص کے لیے،
نماز دی گئی ہے تکبر سے بچانے کے لیے، روزہ دیا گیا ہے اخلاص عمل کے لیے، حج دیا گیا ہے اسلام کی ہیبت کے لیے، زکوٰۃ و خمس دیے گئے ہیں دین کی تقویت کے لیے اور دولت کی افزائش کے لیے، نمو کے لیے، برکت کے لیے۔ جب دو گے حضرات، برکت کو کافر سمجھ ہی نہیں سکتا، نہیں پہنچا پا رہا میں بات کو۔ کبھی بھی برکت کے نظام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اسے اسلام سمجھ میں نہ، ایمان سمجھ میں نہ۔ سب کی توجہ چاہوں گا، برکت کا نظام کیا ہے؟ دینے سے لوگ سمجھتے ہیں کم ہوتا ہے، میرے پاس 100 سے 20 دے دیے تو کم ہو گئے۔ بی بی کہتی ہے نہیں، کم نہیں ہوئے، جو ہمیں دو گے وہ 70 گنا ہو کے واپس، جب بی بی کا حق ادا کرو گے کئی گنا ہو کے واپس آئے گا۔ کہ کم نہیں ہوتا، اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ برکت کا تصور صرف اسلام میں ہے، کافروں کو نہیں پتا برکت کیا ہوتی ہے، صرف مومن سمجھتا ہے برکت کیا شے۔ آئیں ذرا صرف ایک واقعے پر اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا دوں گا بات کو۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسی صلوات نہیں، میں ایسی صلوات کی سنوں ہم وعجل فرجم۔ جلدی سے اشارہ کرتے ہوئے میرے مولا نے کہا کہ اگر راہ خدا میں خرچ کرنا کیسا، نہج بلاغہ فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ جیسے دو افراد ساتھ سفر میں چلیں، ایک کہے جو کچھ دینا ہے نا سامان بار مجھے دے دو اپنا سامان، جب مقصد پہ پہنچیں گے سب کچھ واپس کر دوں گا۔ بہت پیاری مثال ہے۔ فرماتے ہیں اگر دو ساتھ چلیں، ایک کہے کہ جو کچھ سامان دینا مجھے دے دو، مقصد پہ پہنچ کے واپس کر دوں گا۔ آپ یہاں سے جائیں پاکستان، اسلام آباد جا رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ ایک آدمی کا جو سامان ہے مجھے دے دے، وہاں پہنچ کے دے دوں گا۔ آپ کہیں گے جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو تم لے جاؤ، اگر مجھے واپس مل جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں دنیا میں تم نے کسی اور کو دے دیا، آخرت میں تمہیں ہی مل جائے گا۔ دنیا میں وہ لے کے چل رہا ہے، دنیا میں لے کے وہ چل رہا ہے تمہارا، آخرت میں پھر لوٹے گا۔ اور دنیا میں لے کے چل رہا ہے وہ ہے تمہارا تو تمہیں مل جائے گا۔ کہا دنیا میں جتنی دیر تک جتنا ہو سکے دوسروں کو مال دیتے جاؤ، آخرت میں تمہیں سب کچھ واپس مل جائے گا۔ یہ راہ خدا میں دے، یہ برکت کا تصور ہے جو بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ نے خمس و زکوٰۃ کے اندر برکت رکھی ہے۔ پروردگارہ، بی بی کا خطبہ کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں میرے پاس 10 سے زیادہ تشریحات ہوں گی اس خطبے کی، پوری کتابیں۔ اس خطبے کی تفسیر میں جو 15-20 صفحے زیادہ کا خطبہ نہیں ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں اور ابھی تک لکھ رہے ہیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی نہیں سمجھا۔ بی بی کے ادا کردہ 15 صفوں کو 1400 سال سے سب تشریح کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی نہیں سمجھا۔ جس کے ایک خطبے کو کوئی نہیں سمجھا، اس کی پوری زندگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ابھی تک لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھا، سب لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ بی بی یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں پورا نظام ملت کیسے چلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بی بی نے مخاطب کیا، اب آئیں ذرا بس بھائی وقت کیونکہ نکل رہا بہت تیزی سے۔ بی بی نے مخاطب کیا دربار میں بیٹھے والے افراد کو جنہوں نے بی بی کا حق لیا تھا، پہنچتے جائیے گا، بہت تیزی سے میں گزروں گا اور مجھ سے نام نہ کہلوائیے گا۔ حضرات ایک مرتبہ بی بی نے مخاطب کیا اور کہا کہ اے دربار میں بیٹھے ہو، اترث ابوک ولا ارث ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہوگا اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ لقد جئت شیئا فریا، تو اسلام میں ایک نئی بدعت لے کے آیا۔ توجہ چاہوں گا ساروں، تو اسلام میں ایک نئی بدعت لے کے آ رہا ہے کہ کوئی وارث ہوگا، کوئی وارث نہیں ہوگا۔ کوئی اصول بتا کہ جس اصول کے تحت کہا جائے کہ یہ وارث ہوگا یہ نہیں۔ بس جملوں کو ضائع نہ کیجئے گا کہ تو ذرا اصول بتا دے کون وارث ہوگا کون نہیں۔ اس نے کہا کہ سب وارث ہوں گے۔ رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور وہ بھی کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک مرتبہ بی بی سے کہا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں اور وہ کسی کے وارث نہیں۔
بی بی نے کہا اس کا تو ہر چیز کی مجھ سے گواہی مانگتا ہے، اس حدیث کا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ کہا نہیں، اکیلے میں کہا تھا مجھ سے۔ بی بی نے کہا کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بابا قرآن کو نہیں جانتے تھے؟ جب یہ تجھے بتایا تو میرے بابا قرآن نہیں جانتے تھے؟ کہ قرآن کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ، جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ تو کہا کیا میں اور میرے بابا ایک ہی ملت سے، ایک ہی دین سے نہیں ہے؟ کہ تو اپنے بابا کا وارث ہو، کہاں پہ لکھا کہ فاطمہ اپنے بابا کی وارث نہیں؟ تو کہتے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں اور وہ کسی کے وارث نہیں۔ اب میں ذرا قرآن بتاتی ہوں، قرآن میں لکھا وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کا وارث بنا، سلیمان نبی، داؤد نبی، داؤد باپ، سلیمان بیٹا، نہیں پہنچے۔ کا وارث بھی نبی اور جس کا وارث وہ بھی نبی، وارث جناب سلیمان وہ بھی نبی ہیں۔ تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں، نہ وہ کسی کے وارث، تو یہاں پہ وارث بھی نبی ہے اور جس کے وارث ہیں وہ بھی نبی ہے۔ کہا اور جناب زکریا دعا کرتے نظر آتے ہیں قرآن میں جناب یحییٰ کے لیے۔ جناب زکریا کی صرف ایک اولاد تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں کسی غیر نبی کے لیے دعا مانگی ہوگی۔ بیٹا ایک تھا وہ بھی نبی تھا۔ کہا رب حب لی من لدنک ولیہ، پروردگارہ اپنی طرف سے مجھے جانشین عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث۔ آل یعقوب سارے نبی تھے، جناب یعقوب نبی، یوسف نبی، زکریا نبی، یحییٰ نبی۔ کہا جناب یحییٰ وارث سے، کہ تو کہتا کہ انبیاء وارث نہیں، نہ ان کا کوئی وارث۔ میں توجہ چاہوں گا کیا فرما رہی ہیں بی بی کس انداز سے فرما رہی ہیں۔ کہا کہ نہیں، اب ہمارے قبضے میں ہے، آپ گواہ لے کے آئیے کہ آپ کا ہے۔ بی بی نے کہا گواہ میں لاؤں؟ گواہ تو لے کے آ، کیونکہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قاعدۃ الید، عربی میں کہا جاتا ہے جو جس کے قبضے میں ہے وہ چیز اس کی ہے۔ فدق ہمارے قبضے میں ہے، تو نے ہٹا کے روک بٹھا دیے ہیں، تو گواہ لا، گواہ تو لے کے آ، ہمیں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے وہاں نوکر کام کر رہے ہیں، تو اپنے حق کا تو گواہ لے کے آ، مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر اچھا تو مجھ سے کہتا، تو بھول گیا میرے بابا نے کہا تھا کہ میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، میرے مقابلے میں کسی کو گواہی نہیں ہے، میں کہتی ہوں یہ حق میرا ہے، میرے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے رد کر دیا جائے گا، میرے بابا نے کہا تھا، میں نہیں کچھ کہتا۔ کہ نہیں آپ کو گواہی کی ضرورت ہے، سنیے گا۔ اب ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ میرے گواہ ہیں پھر علی۔ کہا نہیں، شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں۔ بی بی نے کہا ذرا اس پہ کوئی آیت، کوئی حدیث، ذرا آیت لا کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی حدیث بتا کہ علی کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بی بی نے کہا حسنین میرے گواہ۔ کہا حسنین نابالغ ہیں، دونوں بچے ہیں، 7 اور 6 برس کے ہیں۔ بی بی نے کہا جب میرے بابا نے ان دونوں کو جوانان نے جنت کا سردار بنایا تھا، غور فرمایا، فوراً کہا بی بی نے کہا جب میرے بابا، توجہ سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا ایک جملے کی طرف، بس میں نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو امام حسن حسین کے متعلق۔ بی بی نے فرمایا، کہا کہ جب میرے بابا ان دونوں کو جوانان نے جنت کا سردار بنا رہے تھے تو سردار بناتے ہوئے انہوں نے نہیں سوچا کہ بچے ہیں ابھی۔ جملے کو سنیے گا، جب رسول خدا نے کہا تھا نا، کہا تھا یہ دونوں اس وقت جوانان نے جنت کے سردار ہیں، ہو گیا میرا جملہ تھا، توجہ میری طرف۔ یہ نہیں کہا تھا جب واقعہ کربلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ مستقبل میں بنیں گے،
کہا یہ 3 برس کا، یہ 4 برس کا، ابھی بھی جوانان جنت کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے بابا ان دونوں سے بہتر ہیں۔ میرے رسول خدا نے فرمایا، یہ نہیں کہا مستقبل میں بن جائیں گے، یہ ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہا میرے بابا نے جنت کا سردار بناتے ہوئے نہیں سوچا، جب میں گواہ لے کے آ رہی ہوں تو رد کرنے والا کون؟ یہ دونوں گواہ ہیں۔ کہا نہیں، یہ دونوں نابالغ ہیں۔ کہا اچھا کوئی اور گواہ لے کے؟ ابھی بھی نے کہا ام ایمن۔ کہا کہ یہ خاتون ہے، گواہی آدھی ہے۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی۔ کہا ایھا الناس لوگو، کیا تم نے رسول خدا حبیب خدا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب ام ایمن گواہی دے گی تو اس کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے؟ بعد بیوی کا قیامت تک کے لیے ضبط رہے گا، ضبط رہے گا۔ حکومتوں نے بڑی کوشش کی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، بعد والی حکومتوں نے پورا زور لگایا، ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جب انہی کے علماء نے کہا کہ خطبہ دیا تھا، کہ یہ خطبہ کہاں کا ہے؟ اس میں مطالبہ کس سے ہے؟ اب سب کے سب مجبور ہے۔ کہا گئی تو تھی، کیسے پیش کروں گا آپ گئی تو تھی دربار میں۔ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ نہیں پڑھ سکوں گا، کیسے پڑھوں گا؟ میں بہت کوشش کر رہا ہوں برداشت کر کے پڑھوں۔ جب میں بی بی کے مصاحب پہ آتا ہوں مجھے خود نہیں برداشت ہوتے۔ گئی دربار میں گئی، پھر ایک مرتبہ مخاطب ہوئی، ایھا الانصار، اے انصار، یا بنی قیلہ، ایک خاتون گزری عرب میں، اوس و خزرج دونوں قبیلے انہی کی نسل سے ہیں، بڑی پاک دامن خاتون تھی، نام تھا قیلہ۔ بی بی نے مخاطب کیا، یا بنو قیلہ، او پاک ماں کے بیٹو۔ بی بی ماں سے کیوں یاد دلایا؟ کہ یا بنو قیلہ، او قیلہ کے بیٹو، پاک ماں کے بیٹو، تمہارے سامنے محمد عربی کی بیٹی اپنا حق مانگے، تم اس ماں کی نسل سے ہو، تھوڑا تو حق ادا کرو۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب رونے لگے۔ خدا کی قسم سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ سارا دربار رونے لگا، سارا دربار رونے لگا۔ کہا بی بی کا یہ جملہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ بی بی نے کہا تم سنتے بھی ہو، ساتھ دینے کی طاقت بھی رکھتے ہو، لیکن پھر بھی میری طرفداری میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ تم نے اتنی جلدی میرے بابا کو بھلا دیا؟ کیا بھول گئے اسی منبر پہ میرے بابا بیٹھتے تھے؟ جب میں آتی تھی میرے بابا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا تمہیں بھول گیا وہ وقت؟ کتنی جلدی تم نے اپنا عہد و پیمان پیچھے پھینک دیا، تمہیں غدیر بھول گیا، تم نے قرآن کو بھلا دیا۔ پروردگارہ اس جملے پہ میں آپ سب سے معافی مانگوں گا، بی بی کا بڑا سخت جملہ ہے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں آپ کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ بی بی نے کہا ایک مرتبہ کہا پہ ٹھیک ہے اپنے اونٹ پہ پالان رکھ لو، اونٹ کو دوڑاتے جاؤ، جو تم نے فیصلہ کر لیا دیکھیں گے اب قیامت کو خدا کے سامنے۔ فَنِعْمَ حَكَمُ اللَّهِ، سب سے بڑا حاکم فیصلہ کرنے والا خدا، میں خدا کی قسم اللہ کے سامنے اپنا فیصلہ رکھوں گی۔ وَالزَّعِیمُ محمد، گواہ میرے بابا۔ فَنِعْمَ، ہائے نہیں بھائی، فَنِعْمَ حَكَمُ اللَّهِ، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا خدا ہے، میں اس کے سامنے فیصلہ رکھوں گی۔ پروردگارہ تو فیصلہ کر دے۔ وَالزَّعِیمُ محمد، اور گواہ
وکیل میرے بابا ہوں گے، وکیل میرے بابا ہوں گے، میری وکالت کے لیے میرے بابا آئیں گے، اس وقت کیا کرو گے؟ سارا مجمع رونے لگا. فانتظروا انا منتظرون. بی بی نے آخری میں جملہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ چلو میں گھر جانا چاہتی ہوں. کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں، تو میں بھی منتظر ہوں. کسی نے ایک تحریر کو، میں بڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگوں کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. ایک تحریر بی بی نے پیش کی، کسی نے تحریر کو پھاڑا. بس میں کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے کوئی اپنا مقدمہ پیش کرے، فیصلے کی تحریر دے، جب کوئی پھاڑ دے، جب دل ٹوٹتے ہیں تو بد دعائیں نکلتی ہیں. بی بی کا دل ٹوٹا، آنکھوں میں آنسو آئے، ایک جملہ کہا کہ آج تم نے میرا حق چھین لیا، آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. اور میرے مولا بی بی نے آپ کو یاد کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہ آج تم نے میرا حق ضائع کر دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. میں ہاتھ جوڑ کے یہاں پہ کہوں گا، جملہ کہوں گا، بی بی، جس بی بی کے گھر میں علی جیسا شیر خدا موجود، حسنین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ بی بی بلائے تو امام زمانہ کو، ایک وصیت کی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. بی بی کیوں مٹا دیں؟ کہ جب میرا بیٹا مہدی بدلہ لے گا نا، پھر بتائے گا میری ماں کی قبر کہاں ہے. جب تک بدلہ نہ لے لے تب تک میری قبر کا نشان نہ بتانا کسی کو. بس پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں پیش کروں آپ کے سامنے. میں بھی مصائب پہ آیا ہوں، میں پیش کرنا تھا، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا. سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا، میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہوگا، بس میں جانتا ہوں سب کے سب یہاں مومن بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں. بی بی کا مصائب تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا. میں نے کل وہاں پہ پیش کیا تھا کارپی میں ایک جملہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202. وہ علی جس نے بدر و احد میں، خیبر و خندق میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. بی بی کے مصائب پہ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی. میں زہرا کو اس حالت میں نہ دیکھتا. چلیں بی بی واپس چلیں. بس جملے کو سنیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، میری طرف دیکھیے گا سارے، یہ جملہ برداشت نہیں، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. اب ایک مرتبہ بی بی گھر چلی. وہ بی بی جو باپ کی تحریر کو دیکھ لے، سارا مصائب دیکھ لے، جاتے میں نے خود ایک باقاعدہ ڈاکٹر سے پوچھا، میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھا امریکہ میں کہ یہ ممکن ہے. مجھے یقین تھا، میں نے کہا میڈیکل سائنس کی تحقیق کیا ہے ذرا پہ دیکھوں. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایک لحظے میں بال سفید ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا اتنی ذہنی پریشانی اور مصائب آئے، سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں آیا، جب بی بی گئی تھی 18 برس کا سن ہے، سر کے بال سیاہ، واپس آئیں. جیسی گھر میں داخل ہوئیں تو سب سے پہلے کسے دیکھا؟ امام حسن مجتبیٰ کو. کہا اماں حق مانگنے گئی تھی، مل گیا؟ بھائی مجھے بہت سے منع کر رہے ہیں، لوگوں برداشت نہیں ہو رہا لوگوں سے، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا. بس بہت سے سیدھے کہہ رہے نہ پڑھو. بی بی نے کچھ نہیں کہا امام حسن کو. دوسرے بیٹے امام حسین نے کہا اماں دربار گئی تھی، کیا عالم تھا؟ بی بی نے کچھ نہیں کہا. اب ایک 5 برس کی بچی جیسے ہی سامنے آئی، بی بی سے برداشت نہیں ہوا، سر سے برقع اتارا، بچی کو سینے سے لگایا، کہا زینب میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، تو شرابی کے دربار میں. جب بیٹی چادر سروں پہ نہ ہو، بیٹی جب تازیانہ لگے،
مجھے نہ بلانا اپنے بابا کو. کہا میری زینب سب دربار کا حال پوچھے لیکن بیٹی تو نہ پوچھ. میرے بابا نے کہا تھا تو شرابی کے دربار میں جائے گی. صحابی کا دربار ایسا تھا میرے سر کے بال سفید ہو گئے. بیٹی تو نے شرابی کے دربار میں جانا. جب تو واپس آئے گی مجھے نہ بلانا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس 2 جملے بس بھائی ختم کر دیا میں نے. 2 جملے بس. مجھے معاف ازادارہ مجھے معاف کر دینا. 2 جملے اسی کو ایک مرتبہ دوہرا کے بعد جو ختم کر دوں. امام حسن کو کچھ نہیں کہا, سینے کے پالوں کو کچھ نہیں کہا, امام حسین کو کچھ نہیں کہا. جب 5 برس کی بچی کو سینے سے لگایا کہ زینب سب پوچھے دربار کہاں, تو نہ پوچھ. میرے بابا نے کہا تھا تو شرابی کے دربار میں جائے. مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے. یہ مسلسل ہونے سے آدمی تھک جاتا ہے, آنسو خشک ہو جاتے ہیں, انسان کو سانس نہیں آتا. یہ مسلسل ہونا جناب زینب کا تھا. یہ مسلسل رونا زینب کو کا کام. میں اور آپ کہاں رو سکتے ہیں. بس آخری جملہ سن لیں. میں 2 جملوں کے کہہ رہا ہوں. خدایا میرے ایک جملے کو سنو. ایک مرتبہ بیوی کا جنازہ تیار ہوا, رات کا وقت ہے, بیویاں ساتھ میں ہیں. میرے مولا نے غسل دیا, جنازہ اٹھایا. جیسی جنازہ چلا نا تو ایک مرتبہ کا بیٹا حسن ذرا جنازے کو روکو. بیٹا مجھے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہا. اب جب پیچھے مجھے دیکھا ایک 5 برس کی بچی سر پہ برقع لیا ہوا اور لوگ کہتی ہے بابا جان میں جنازے کے ساتھ چلوں گی. میرے حسن میری غیرت برداشت نہیں کرتے. زینب جنازے کے ساتھ چلے. پہلے بہن کو گھر چھوڑ کے آ, جنازہ رکا رہے گا, بیٹی کو گھر کو چھوڑا. مولا میں جملہ ہاتھ جوڑ کے میرے طرف دیکھے گا, میں جب ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا علی مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, سر پہ برقع ہے, ماں کا جنازہ جانے دیں. آپ کوفے میں شام میں شرابی کے دربار میں بغیر برقع کے مجمع عام میں پتھروں میں آخری جملہ بس نہیں برداشت کر رہے نا, ختم. ہاتھوں کو بلند کریں. میں ایک دعا کروں گا, روتے ہوئے دعا رد نہیں ہوتی. میں میرا جملہ سن کے خدا کا واسطہ ایک جملہ سن لو. میں مجھے منع کر رہے سب, کہتے منع ہو جو سن. ایک جملہ. علماء کہتے ہیں جب ایک عورت مصائب سے آتی ہے نا, مصیبتیں دیکھ کے آئے, پریشانیاں بیماریاں دیکھ کے آئے, تو اپنا درد
سب سے چھپا لیتی ہے. شوہر کو نہیں بتائے گی, اولاد کو نہیں بتائے گی, ماں باپ کو نہیں بتائے گی, بھائیوں کو نہیں بتائے گی, لیکن اپنی ماں سے مصائب نہیں چھپا سکتی. جناب زینب کبریٰ جب آئی نا کربلا سے واپس مدینے تو پہلے نانا کے روضے پہ گئیں. کہا نانا آپ کا حسین مارا گیا, نانا حسین مارا گیا. بس ختم کر دیا, جملہ سن لیجیے گا. جب ماں کی قبر پہ آئی نا, کہا اماں میں کرتا لائی ہوں. ایک مرتبہ قبر پہ بچھایا, کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. اماں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. قبر پہ زلزلہ آنے لگا, کوئی بیوی قبر میں تڑپنے لگی. ایک مرتبہ چادر فوراً کرتا اٹھایا, کہا اماں برداشت نہیں ہوا. اماں آپ نے کرتا دیکھا, اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے امامہ اتارا, سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, جب خنجر چلا میں نے چادر پھیلائی. میں نے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے اور نہ مارا. ختم بھائی, چلیے جناب زینب, اب مجھے منع کر رہے, کچھ کہتے. آخری جملہ سن لو, آخری جملہ بس بھائی. جناب زینب کبریٰ جب ماں کی قبر سے اٹھی نا, کہا اماں میں نے دیکھ لیا, آپ نہیں سن سکتی, میں بھائی کے گھر جا رہی ہوں. کسی یتیمہ بچی کو بلایا, کہا صغرا سکینہ حسرت لے گئی, کوئی شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا, آپ میں تجھے پیار کر لوں. آخری جملہ تو میری طرف دیکھ لو, میری طرف. آخری جملہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے. وہ جناب زینب, وہ ماں جس نے بیٹوں کو کربلا میں یاد نہیں کیا, کوفہ میں یاد نہیں کیا, شام میں یاد نہیں کیا, نانا کے روضے پہ یاد نہیں کیا, ماں کی قبر پہ بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, بھائی کے گھر گئی بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں, لیکن ماں تھی. ایک مرتبہ گھر پہنچی, صحن میں بچھے وہ مصلے دیکھے, جا نمازیں اٹھائی, سینے سے لگائی, کہ اونو محمد مجھے بتاؤ میں کس کے سہارے دیوں, میرا اس گھر میں دل نہ لگے تو. سینے سے لگا کے کہا میرا گھر میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی لے جاؤ یہاں سے, مجھے اپنے بچے یاد آتے. پروردگارا جنت البقیع کی ٹوٹی قبر کا واسطہ,
پروردگارا اس نشان کا واسطہ جو بازو پہ تھا میرے مولا علی کیوں روتے رہے؟ کیوں تاری سزا نہیں کی؟ کہ میں سہارا کا غم نہیں بھلا سکتا. پروردگارا امام زمانے کے ظہور میں تعظیم پروردگارا بڑی مقبول مجلس ہوئی ہے. مجھے آج محسوس ہو رہا تھا آج کوئی بیوی کا بیٹا پرسہ لینے آ رہا، آج تو حسین تڑپ رہا ہوگا. اماں مجھ میں ایک چیز مشترک ہے. سنے گے دولا آخری بات دے رہا ہوں. امام حسین کہتے ہوں گے اماں مجھ میں ایک چیز مشترک ہے. اماں تیری بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، اماں میری بھی پسلیاں ٹوٹی تھی. ایک فرق تھا لیکن مولا ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑے کی ٹانگوں کے بیچ. ہلال ابن نافع کو لے کے میدان میں چلے. کہا ہلال یہاں علی اکبر کی برچھی لگے گی، یہاں علی اصغر کے تیر لگے گا، یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. ہلال رک جا، آگے نہ آنا. کہا مولا کیوں؟ کہا یا میری ماں زہرا میری جائے شہادت کو صاف کر رہی ہے. بس میں نہیں پڑھ سکتا میں. پروردگارا جتنے افراد نے کہا جو بیمار ہیں شفا عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ دے. پروردگارا اس امام کی عظمتوں کا واسطہ جو آج اپنی ماں کا بدلہ لینے کے انتظار میں ہے. اے مولا صاحب الزمان ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں کس شدت سے رو رہے ہیں. یہ سب آوازیں دے کے کہتے ہیں مولا ظہور کریں، آپ کے قدموں میں جان دیں گے. مولا اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے. مولا امام زمانہ ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں. آج خدا کی قسم ذرا ماحول کچھ اور ہے، ضرور یہاں کوئی موجود ہے. اب جو بھی ہے میں نہیں جانتا کون پرسہ لینے آیا ہوگا. شاید میرا دل کہتا ہے کوئی 72 کی عزادار، وہ بیوی جس نے 72 کے پرسے لیے ماں کا پرسہ لینے آئی. وہ بیوی آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے شام کو سلام، آپ کی سکینہ کو سلام، آپ کے اون محمد کو سلام. پروردگارا امام زمانہ دیکھنے نصیب فرما. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.